الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی اور مکرمی مرزا جہلوی سے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارا بالواسطہ تو وہ جواب دے سکتے ہیں، بلا واسطہ نہیں، تو جو صاحب کو بھی ملے وہ جواب جو ہے ان تک سوال ان تک پہنچا دے، اور وہ جس انداز میں چاہیں جواب دے دیں، مگر پورا پوائنٹ دیں۔ بقول شاعر دو باتیں ہماری سن لیں، ہم سو گالیاں سہ لیں، ہمیں مطلب سے مطلب ہے، جو چاہیں ہمیں کہہ لیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جہلوی صاحب جو ہے فرعون کو جنت میں داخل کرنے پر یا کسی مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پر باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے، اور جو مانے تو اس کو کافر بھی سمجھتے ہیں، قدرت کی توہین کرنے والا بھی سمجھتے ہیں۔ یعنی میں اس پہ کوئی بحث نہیں کروں گا فی الحال تو مسئلہ میرا کچھ اور ہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اچھا، فرعون کو جنت میں داخل کرنے پر آپ باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے، بلکہ جنت میں داخل کرنے کو فرعون کے یا کسی بھی کافر کے جنت میں داخل کرنے کو آپ کہتے ہیں یہ نوٹوریس اور محال، اور نوٹوریس ہے، محال ہے اور مقدور نہیں ہے، یہی عقیدے ہیں آپ کے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ چلیے یہ مان لیا، فرض کیا کہ آپ کی بات ہی ٹھیک ہے، علیاذ باللہ تعالیٰ، تو ذرا یہ بتائیے کہ کیا باری تعالیٰ فرعون کو یا کسی بھی کافر کو جنت میں داخل کرنے پہ تو آپ کے نزدیک قادر نہیں ہے، تو کیا جہنم میں داخل نہ کرنے پہ قادر ہے؟ یہ پوائنٹ ہے ہمارے سوال کا۔ یعنی آپ یہ تو کہتے ہیں کہ جہنم میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرنے پہ قادر نہیں، تو کیا جہنم میں داخل نہ کرنے پہ قادر ہے؟ اسی طرح کسی مومن صالح بلا معصیہ کو جنت میں داخل نہ کرنے پہ قادر ہے؟ یہ سوال ہے۔ اگر آپ کیونکہ یہ چیز جو ہے بعض حضرات اسی کو بخل کہتے ہیں، یعنی صادق کو صدق پر ثواب نہ دے، کاذب کو کذب پر عذاب نہ دے، یا دوسرے لفظوں میں کافر کو کفر پر عذاب نہ دے اور مومن کو ایمان پر ثواب نہ دے۔ ذرا بات کو سمجھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کافر کو جنت میں داخل کرنے پہ قادر ہے یا نہیں، اس میں تو بحث ہی نہیں کر رہا، وہ تو آپ کا موقف ہمیں معلوم ہے، مزید اس پر کیا بحث کر لی ہے آپ سے کہ آپ کا کیا موقف ہے۔ لیکن یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مومن کو جنت میں داخل نہ کرنے پر اور کافر کو جہنم میں داخل نہ کرنے پر آپ باری تعالیٰ کو قادر مانتے ہیں، اس کا اختیار مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں آپ مانتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جیسے جہنم میں داخل کرنا مومن کا غلط ہے، اسی طرح مومن کو جنت میں داخل نہ کرنا بھی تو غلط ہے، تو اس پر بھی آپ قادر نہ مانے اور اختیار نہ مانے باری تعالیٰ کا، اور کافر کو جنت میں داخل کرنا جس طرح غلط ہے اسی طرح جہنم میں داخل نہ کرنا بھی غلط ہے، تو پھر اس پر بھی اختیار نہ مانے، تو دیکھیں کیا فرق رہا۔ ٹھیک ہے، مثلا کافر کی مغفرت جو ہے، مشرک کی مغفرت آپ اس کے قائل نہیں ہے، یعنی آپ کہتے ہیں باری تعالیٰ مشرک کی مغفرت کرنے پر قادر نہیں، اور میں پوچھتا ہوں کہ مشرک کی کو عذاب نہ دینے پہ باری تعالیٰ قادر ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عذاب نہ دینا ہی مغفرت ہے، یعنی عذاب نہ دینا یا مغفرت جو ہے یہ فعل عدمی ہے، یعنی کہ عدم الفعل ہے اصل میں، کس کا؟ عدم العذاب کا، یہ شاید آپ کہہ دیں ہم سے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ اگر نہیں کہتے تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ عدم فعل، جب فعل پر قادر ہے تو اس کے عدم فعل پر بھی قادر ہے، تو اگر جہنم میں داخل کرنا آپ کے نزدیک نوٹوریس ہے مومن صالح بلا معصیہ کا، تو مومن صالح بلا معصیہ کا جنت میں داخل نہ کرنا بھی تو نوٹوریس ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عدم فعل کی صورت میں ہے، مگر ہے تو غلط، یعنی کچھ کام کرنے چاہیے وہ نہ کیے جائیں تو بھی یہ غلطی ہے۔ جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نے نیک کام کیا، اب اس کو نیکی پر ثواب نہ ملے، ایک آدمی نے کفر کیا، گناہ کیا اور اس کے گناہ پہ عذاب نہ ملے، تو یہ عذاب نہ دینا بھی تو یہ خلاف عدل ہی ہے، یعنی عدل نہ کرنا آپ کے نزدیک باری تعالیٰ جو ہے اس پر قادر ہو گیا۔ تو عدل نہ کرنا، یہ نہیں کہہ رہا کہ عدل نہیں کر رہا تو رحم و کرم کر رہا ہے، عدل نہیں کر رہا، نہ رحم کر رہا نہ کرم کر رہا، ٹھیک ہے، ظلم بھی نہیں کر رہا، یا شاید آپ کہیں کہ نیک عمل پر اجر نہ دینا، بالکل ہی نہ دے، ایمان پہ بالکل ہی
کوئی اجر نہ دینا، نہ اسے جنت میں بھیجنا نہ اسے جہنم میں بھیجنا. اسی طرح کفر و شرک پر کوئی سزا نہ دینا، نہ اسے جنت میں بھیجنا نہ اسے جہنم میں بھیجنا. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور اگر قادر ہے تو یہ نوٹوریس ہے کہ نہیں ہے. یعنی بعض دفعہ کسی فعل کا نہ کرنا ہی نوٹوریس ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں کافر کو نہ بھیجنے پر قادر کہنا غلط ہے، یعنی باری تعالیٰ کو جہنم میں کافر کو نہ بھیجنے پر قادر کہنا غلط ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے اور یا یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کو اس پر اختیار ماننا کہ وہ کافر کو جہنم میں نہ بھیجے، مومن صالح بلا معصیہ کو جنت میں نہ بھیجے. تو اگر آپ ان دونوں پر اختیار مانتے ہیں باری تعالیٰ کا، تو پھر ہمیں یہ فرق بتائیے کہ یہ تو خلاف عدل ہوا کہ نہیں ہوا. اور اگر آپ کہتے ہیں خلاف عدل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری تمام مومنین کو بلا استثناء جنت میں نہ بھیجے اور تمام کفار کو بلا استثناء جہنم میں نہ بھیجے، تو کوئی غلط کام نہیں ہوا. اگر یہ کہنا چاہتے کوئی نوٹوریس نہیں ہے، کوئی یہ محال نہیں ہے آپ کے نزدیک، صاف کہہ دینا. کیونکہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ بلا وجہ سزا دینا چلیے غلط ہو گیا، لیکن سزا جس وجہ پہ سزا دینی چاہیے اس پر سزا نہ دے، یہ بھی غلط ہونا چاہیے. پھر تو دیکھیں کہ سوالات ہیں ایسے، اور جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لئی باری تعالیٰ کافر کو جہنم میں نہ بھیجنے پر قادر نہیں، باری تعالیٰ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کافر کو جہنم میں نہ بھیجے، تو پھر یہ تو نفی اختیار ہو گئی. یعنی کہ باری تعالیٰ کو اختیار ہی نہیں ہے ایک کام کا، تو پھر باری تعالیٰ کو اختیار کس طرح کا ہوا؟ آپ نے تو اسلام کے مخالفین کو جواب دیا تھا ہر چیز میں ڈیوائن ول کا، تو ڈیوائن ول تو آپ نے اتنی محدود کر دی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. تو پھر اور اگر آپ کے نزدیک یہ ہے کہ باری تعالیٰ مومن صالح بلا معصیہ کو جنت میں نہ بھیجے، کوئی اجر بھی نہ دے، اور کفر و شرک پہ مرنے والے کو جہنم میں نہ بھیجے، کوئی سزا ہی نہ دے، تو پھر یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اعمال جو ہیں خلاف عدل ہیں. یا پھر آپ ایک عدل کی تعریف کریں گے، اس کے حساب سے کہیں گے یہ خلاف عدل نہیں ہے. دیکھیں جیلمی صاحب کیا کرتے ہیں، اور اس سے سوال کیجئے ان سے کہ ہم یہ سوال نہیں کر رہے کہ کافر کو جنت میں داخل کرنے پہ باری تعالیٰ قادر ہے یا نہیں، یہ سوال ہی نہیں کر رہے. اسی طرح مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پہ باری تعالیٰ قادر ہے یا نہیں، یہ بھی سوال نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن صالح بلا معصیہ کو جنت نہ دینے پر اور کافر و مشرک کو جہنم میں داخل نہ کرنے پہ باری تعالیٰ قادر ہے یا نہیں، اور اگر ہے یا باری تعالیٰ کے یہ اختیارات ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اگر باری تعالیٰ نہ بھیجے تو خلاف عدل ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر بالکل الٹ کر دے، یعنی کرے ہی نہ، یہ الٹ تو نہیں، یہ کرے ہی نہ کام دونوں، یعنی کہ مومن صالح بلا معصیہ کو جنت میں نہ بھیجے اور کافر و مشرک کو جہنم میں نہ بھیجے، تو کیا یہ باری تعالیٰ کا عدل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر ہوگا، یا آپ ہر چیز کو ڈیوائن ول میں ڈالیں گے تو ڈیوائن ول تو عام آپ نے تخصیص کر دی. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں باری تعالیٰ قادر ہے، تو پھر یہ بھی ماننا ہوگا کہ باری تعالیٰ خلاف عدل پر قادر ہے. اب آپ خلاف عدل کو کوئی ظلم کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے خلاف عدل ظلم نہیں ہے. مگر ایک بات یہ ہے کہ اگر باری تعالیٰ خلاف عدل پر قادر ہے تو پھر انہی خلاف عدل پر کیوں قادر ہے جس پر آپ جو قادر مان رہے ہیں، اس پر کیوں نہیں قادر جس پر آپ جو ہے قادر نہیں مان رہے؟ یعنی کہ یہ سوال ہوگا. ورنہ اگر آپ کہیے کہ باری تعالیٰ جو ہے مومن صالح بلا معصیہ کو جنت میں تو ڈالنے پہ قادر ہے لیکن جنت میں نہ ڈالنے پہ قادر نہیں ہے، تو یہ کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے اس قسم کا. یہ ہم نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ اختیار فعل اور عدم فعل دونوں پر ہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ فعل پر ہو اور عدم فعل پہ نہ ہو، یہ اختیار نہیں، یہ مجبوری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک باری تعالیٰ مجبوراً بلا اختیار کسی کو جنت میں ڈال رہا ہے اور مجبوراً بلا اختیار کافر کو جہنم میں ڈال